ناظرین السلام علیکم، اردو پیارا چینل میں خوش آمدید۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے جملہ کی تعریف اور جملہ میں مسند اور مسند الیہ کی آسان پہچان۔ جملہ کی تعریف۔ جملہ لفظوں کے ایسے مجموعے کو جس میں بات مکمل طور پر سمجھ میں آ جائے اسے جملہ کہتے ہیں۔ یعنی لفظوں کے ایسے مجموعے کو، یعنی ایسے کلمات جن میں مطلب جو ہے وہ واضح ہو، اسے ہم جملہ کہتے ہیں۔ نمبر 2، بمعنی الفاظ کا ایسا مجموعہ جسے پڑھ کر یا سن کر پوری بات سمجھ میں آ جائے جملہ کہلاتا ہے۔ یعنی بمعنی الفاظ کا ایسا مجموعہ جسے ہم سنیں یا پڑھیں اور اس کی جو مطلب ہے وہ بالکل کلیئر ہو، صاف ہو، تو اسے ہم جملہ کہتے ہیں۔ نمبر 3، لفظوں کا ایسا مجموعہ جس سے بات پورے طور پر سمجھ میں آ جائے جملہ کہلاتا ہے۔ یعنی لفظوں کا ایسا مجموعہ جس سے بات جو ہے وہ پورے طور پر سمجھ میں بیٹھ جائے، یعنی آ جائے، یعنی بیٹھ جائے، اسے ہم جملہ کہتے ہیں۔ تو آئیے احباب ہم مزید سیکھتے ہیں، یعنی جملے کی جو مثالیں ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ مثلا اللہ ایک ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالی کی مقدس کتاب ہے۔ کسی کی نیکی کو بلانا نہیں چاہیے۔ ہم پاکستانی ہیں، مل جل کر رہنا اچھی بات ہے۔ سچ بولنا اچھی عادت ہے۔ تو آئیے احباب ہم مزید سیکھتے ہیں، جملے کے جو حصے ہیں ان پر بات کرتے ہیں، وہ سیکھتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں، مطالعہ کریں تو جملے کے 2 حصے ہوتے ہیں۔ پہلا مسند، دوسرا مسند الیہ۔ پہلا حصہ یعنی مسند جملے کا وہ حصہ ہوتا ہے جسے ظاہر ہو کہ کسی چیز یا شخص کے متعلق کچھ کہا گیا ہے تو ہم اسے مسند کہتے ہیں۔ یعنی جس چیز یا شخص کے بارے میں جو کچھ کہا جاتا ہے اسے ہم مسند کہتے ہیں۔ مثلا گا رہا ہے، کھیل رہا ہے۔ تو اب اس جملے میں ہم نے سیکھا کہ کوئی ہے جو گا رہا ہے، یعنی کوئی ہے جو کھیل رہا ہے، یعنی کسی کے بارے میں کچھ کہا گیا ہے، کچھ کہا جا رہا ہے، تو اسے ہم مسند کہتے ہیں۔ آئیے احباب ہم دوسرے حصے پر بات کرتے ہیں، وہ ہے مسند الیہ۔ جملے کا وہ حصہ جو اس شخص یا چیز کو ظاہر کرے، جس کی وجہ سے کچھ کہا گیا ہو، تو اسے ہم مسند الیہ کہتے ہیں۔ مثلا بچہ، لڑکا،